جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ آپ کے ساتھ گفتگو آج ایک نئی سوچ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے اور اس سے سبق حاصل ہوگا۔ جی آج ہماری گفتگو ایک سوچ کے محور پر ہوگی اور وہ سوچ تعلیم سے متعلق ہے۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے اب ڈھلتی عمر۔ یہ واقعہ سرگودے کے ایک سرکاری اسکول بلاک 2 میں پرائمری اسکول واقع تھا، جہاں میں زیر تعلیم تھا۔ 1.5-2 سال بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ والد صاحب کا حکم ہوا کہ اب ہم لاہور، ملتان یا بہاولپور جائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ حکم میرا تعلیمی سفر کا ایک ڈائریکشن طے کر رہا تھا، اور بالآخر IBA کراچی 76 میں میں یہاں لینڈ کیا۔ اور میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس اسلام آباد، پنڈی اور کراچی میں مختلف انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کے ساتھ رہے۔ کچھ نے تو وہاں پر اپنی جاب کر لی، اسسٹنٹ لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرر کے طور پر۔ کچھ نے دیگر سروسز کو اختیار کیا، لیکن وہ آج بھی پیار سے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ وہی سوچ ہے کہ ان کی کردار سازی میں، جہاں پہ ان کے اپنے عظیم والدین کا ایک کردار تھا اور ہے، اس میں شاید میرا بھی کوئی تھوڑا سا 2-4-5% عمل دخل میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ یہ بات ہے 1967 کی، جب وہاں کے ہائی اسکول میں میں تھا اور مجھے کچھ معیار میں کمی محسوس ہوئی، تو میں نے اپنے فیملی کے ایک بڑے صاحب کو کہا کہ مجھے جہانیہ کے TC ہائی اسکول جہانیہ میں مجھے ٹرانسفر کرا دیا جائے۔ وہ جب مجھے لے کر اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملے ہیں، تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے ریلیو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے گریڈ بھی A1 ہیں، اور پھر یہ کہ یہ ہمارا یوسف زئی ہے، وہ بھی یوسف زئی تھے، اینڈ آئی تھنک ہی بلانگ ٹو، چونکہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اس بات کو، تو وہ شاید سوات کے علاقے کے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہوتے تھے جو اپنے والد صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے تعلیمی اعتبار سے، تعلیمی حوالے سے ہمیں بھی اسی سوچ پر رکھا جو ہمارے والدین کی سوچ تھی کہ تعلیم کو بہرحال برقرار رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے، کسی بھی صورتحال میں، اور غربت کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے۔ یہ سبق تھا۔ بہرحال استاد محترم سے میرے بزرگ کزن نے کسی طرح سے رخصت حاصل کر لی اور میں جہانیہ کے ہائی اسکول میں آ گیا، جہاں پہ قاضی صاحب ہمارے اسکول ہیڈ ماسٹر تھے، اور اس کے بعد چودھری محمد علی۔ کیا بات تھی ان اساتذہ کی، جو ہماری کھیل کی ایکٹیویٹیز پر بھی نظر رکھتے تھے۔ تو ہماری لائبریری میں بیٹھنے اور اٹھنے میں کون سی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی، یعنی ان کتابوں سے علاوہ جو ہماری 9th اور 10th کی کورس کی کتابوں میں شامل تھی۔ انگریزی ظاہر مجھے زبان پسند تھی اور میں اس کو آگے سے آگے پڑھتا رہتا تھا، اور جس نے مجھے آگے جا کر IBA میں فائدہ پہنچایا۔ ظاہر ہے دیٹ واز دی انسٹیٹیوشن، اٹ واز اے کلاسک اینڈ unparalleled institution in Pakistan established by the Americans۔ اور ہماری وہی دیسی ٹاٹ والی اور بینچوں والی، یعنی اردو، جس میں علاقائی زبان کی، سرائیکی اور پنجابی زبان کی
آمیزش تھی، اگرچہ ہم نے 3 سال فارسی بھی پڑھی تھی اپنے استاد جناب صوفی نور محمد سے، قطب پور کے ہمارے بنیادی اسکول میں جو میرا گاؤں ہے، اور بہت سے دوست وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے جہانیہ سے، اور کوئی نشتر میڈیکل کالج اور کچھ لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلے گئے، کچھ نے آرمی جوائن کی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انٹر کی تعلیم اور گریجویشن کی تعلیم کے بعد میں سمجھتا ہوں اتفاق سے یا جو بھی اس کو کہیں آئی بی اے میں ایڈمیشن مل گیا، اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالوہاب جو ہمارے آئی بی اے کے ڈائریکٹر تھے، ان کو بہت سے لوگ ناپسند کرتے تھے اور بہت سے لوگ ظاہر پسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایڈمیشن ظاہر میں نے حاصل کر لیا اور تعلیم شروع کر دی، وہ میرے استاد تھے۔ بعد میں وہ محمد علی جناح یونیورسٹی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ وائس چانسلر کراچی میں رہے۔ اس سے پہلے وہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی راولپنڈی میں بھی تھے وائس چانسلر، جس میں میں نے بھی اتفاق سے کاؤنٹر ٹیررزم انٹرنیشنل ٹیررزم پڑھایا اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ تو ڈاکٹر عبدالوہاب نے مجھے پی ایچ ڈی کے لیے موٹیویٹ کیا بعد میں، اگرچہ ان سے میرا کچھ آئی بی اے میں اختلاف بھی ہو گیا تھا اور مجھے درمیان میں سے اپنی تعلیم کو ڈسرپٹ کرنا پڑا۔ تو یہ سوچ ہے کہ تعلیم کو نہیں چھوڑنا، جس میں میرے والدین اور میرے اساتذہ کی بنیادی سوچ، ماسٹر احمد خان صاحب، ماسٹر علاء الدین صاحب، ماسٹر رمضان صاحب اور مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، چودھری محمد علی اور قاضی صاحب، یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جن کو میں آئی این ڈین صاحب اس وقت آئی بی اے میں واحد فیکلٹی ممبر ہے کراچی میں جو ابھی باقاعدہ حیات ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ یہ وہ نقش ہیں ان کے جو ہمارے شخصیت میں، ہمارے کریکٹر میں شامل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن ہو یا لوور ایجوکیشن ہو، اس میں اجارہ داریاں نہیں ہونی چاہیے۔ 2-3 سال بہت ہوتے ہیں کسی استاد کو ڈسیمینیٹ کرنے میں، اپنا بہترین، اپنا سب کچھ اپنے طلباء کو دینے میں، اپنا سب کچھ ہنر، آرٹیزن، اسکل، ایجوکیشن، انفارمیشن، ایوری ڈیم تھنگ یو ہیو، وہ ان کو دینے میں کسی بھی طور پر، جیسے والدین اپنی اولاد کو سب کچھ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منہ کا نوالا لقمہ بھی اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سوچ ہماری نکھری ہوئی ہونی چاہیے، اور اسٹرگل ہمارا جو ہے وہی مینیفیسٹو ہونا چاہیے، وہی موٹو ہونا چاہیے کہ جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کام کام کام۔ آج اگر ہمیں واپس اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے ملک کو خوبصورت، عظیم سے عظیم تر بنانا ہے، تو تعلیم کے شعبے میں ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ بھی ایسی کہ رشوتیں دے کر اسکالرشپ نہیں لینی ہے، رشوتیں دے کر ہم نے گریڈ نہیں لینا ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں استاد، اساتذہ کرام، یا فار دیٹ میٹر طالب علم اور ان کے والدین، وہ خائن ہیں تعلیم کے شعبے میں، وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کردار سازی میں دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پوری محنت کی، کوشش کی امت کی اصلاح کے لیے 40 سال تک، وہ غیر معمولی، بلکہ 63 برس تک کی کہیے کہ ساری زندگی انہوں نے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ اور وہ رول ماڈل 63 ایئرس پر محیط نہیں ہے، وہ تو ابد سے ازل تک ہے۔ ان جیسی کوئی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور ہمارے تعلیم کے لیے، ظاہر بدر کے قیدیوں کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دیں۔ ظاہر حدیث و قرآن کی تعلیم کے لیے آپ نے نہیں فرمایا تھا، دنیا کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا۔ تعلیم جو ہے مذہبی، حضور سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ان کے اصحاب اور اہل بیت سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ نو ون۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کردار سازی، سچ بولیں اور امانت داری اختیار کریں، خیانت سے بچیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، لوور ایجوکیشن کے حوالے سے، پرائمری سکولز ہوں، اب سب کے سب او اینڈ اے لیول کی طرف چھوڑ رہے ہیں اپنے سسٹم کو۔ کیوں؟ یہی تو بیسک سسٹم ہے ہمارا، کہ اس سسٹم میں بہترین انٹیلیجنٹ لوگ آج بھی سول سروس میں، فوج میں،
जुडिशरी में, वकला में, हमारे सहाफ़ी शोबे में, इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, और ये सब के सब उसी सिस्टम से पढ़ कर आए हैं। नया सिस्टम ज़ाहिर है कि वो ख़राब नहीं है, लेकिन हमें अपने सिस्टम को पर आपको यानी फ़ख्र भी होना चाहिए और अल्लाह के शुक्रगुज़ार भी होना चाहिए। लौट आएँ हम सब अपने मंजिल की तरफ, अपने रास्तों की तरफ, कि ईमानदारी से, अमानतदारी से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। मैंने किसी एक दोस्त के कहने पर थोड़ा सा स्टांस चेंज किया है, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस किसी से कम नहीं हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए कुछ लोग जो अदारों को ख़राब करने के मर्तकिब हुए हैं, उनको ज़ाहिर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इंस्टीट्यूशंस को बचा के रखें, उनकी तामीर व तरवीज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।